محترم ناظرین اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ، اپنی سعادتوں، رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ اس مبارک مہینے کی سب سے اہم عبادت روزہ، جسے اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں پر فرض فرمایا ہے، انتہائی اہم عبادت ہے، نفس کی اور روح کی غذا ہے، اور نفس کی تربیت کا اس میں بہترین اللہ رب العزت نے سامان رکھا ہے۔ اللہ نے جتنی عبادتیں مسلمانوں پر فرض فرمائی ہیں، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقاصد اور تربیتی اغراض رکھے ہیں۔ روزہ جیسی اہم عبادت کے بھی بڑے اہم مقاصد ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ روزے کے اہم مقاصد کیا ہیں۔ روزے کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قرآن کریم کے اس اعلان کے مطابق روزے کی فرضیت کا بنیادی مقصد لوگوں کی زندگی میں تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ تقویٰ اصل میں اللہ تعالیٰ سے خوف و رجا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ممنوعات سے بچنے اور احکام پر عمل کرنے کا نام ہے۔ روزے سے خواہشات کو قابو میں رکھنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی تقویٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنیاد ہے۔ روزے کے ذریعے ہم عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت غرضے کے زندگی کے ہر شعبے میں اپنے خالق، مالک و رازق کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے بن سکتے ہیں۔ اگر ہم روزے کے اس اہم مقصد کو سمجھیں اور جو قوت اور طاقت روزہ دیتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں، اور روزے کی مدد سے اپنے اندر خوف خدا اور اطاعت کی صفت کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں، تو ماہ رمضان ہم میں اتنا تقویٰ ضرور پیدا کر سکتا ہے کہ صرف رمضان ہی میں نہیں بلکہ اس کے بعد بھی 11 مہینوں میں اپنی پوری زندگی میں کی شاہراہ پر خاردار جھاڑیوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے چل سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو روزے کے اس اہم مقصد کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والا بنائے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اثرات ہماری عملی زندگی پر پڑیں، ہماری پوری عملی زندگی کی اصلاح ہو۔ روزے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہماری عبادت بہتر ہو جائے، ہمارا مسجدوں میں آنا جانا بڑھ جائے، عبادت میں ہمارا دل لگنے لگے۔ یقیناً یہ تقویٰ کی اہم ترین علامتوں میں سے ایک اہم علامت ہے، لیکن میرے عزیز دوستو، تقوی کا اصل فائدہ اور اس کا اصل بنیادی مقصد یہ ہے کہ تقوی کی وجہ سے ہماری عملی زندگیوں میں تبدیلی آئے، ہمارا کردار بہتر ہو، ہمارا رویہ بہترین ہو، اور ہمارے اخلاق انتہائی عمدہ ہوں۔ ہمارے اخلاق وہ ہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، آپ کے صحابہ کے تھے، اور ہمارے معاملات بہتر ہوں۔ ہم زندگی کے جس شعبے سے وابستہ ہوں، ہماری زندگی میں تقویٰ ہو، احتیاط ہو، اللہ کا خوف ہو۔ اور تقوی کا اصل مقصد ہی یہی ہے، تقوی کا اصل مفہوم ہی یہی ہے کہ انسان اپنے چھوٹے سے چھوٹے کام میں اپنی زبان سے کسی بول کو نکالتے وقت اس بات کا احساس رکھے کہ اللہ رب العزت کی منشا کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اس کی خوشنودی کس چیز میں ہے، اس کی رضامندی کس چیز میں ہے، اور اس کی ناراضگی کس چیز میں ہے۔
اور اس کا خیال رکھتے ہوئے بندہ اپنے اعمال کو انجام دے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور روزہ جسے عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے، اس کے معنی بچنے کے آتے ہیں، اور تقویٰ کے معنی بھی بچنے کے آتے ہیں۔ تو روزہ جس کے بنیادی شرائط میں یہ چیز داخل ہے کہ انسان کھانے اور پینے اور جنسی خواہشات سے دور رہے، اسی طرح جو دوسرے گناہوں کے کام ہیں، جو ممنوعات ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اگر انسان روزے سے ہو، یعنی اس نے اپنے کھانے اور پینے کو اور جنسی خواہشات کو ترک کر رکھا ہو، لیکن بہت سے جو گناہ کے کام ہیں جو جانے انجانے میں ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، اگر ان سے بچنے کی کوشش نہ کی جائے تو اس بات کا بڑا اندیشہ ہے کہ یہ روزہ ہمارا کہیں ضائع نہ ہو جائے، روزے میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی جو مشقت ہے وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ ہم روزے سے ہوں اور ہم جھوٹ بولتے ہوں، ہم روزے سے ہوں اور ہم غیبت کرتے ہوں، ہم روزے سے ہوں اور اپنی تجارت میں اور لین دین میں ہم خیانت کرتے ہوں، ہم روزے سے ہوں اور دوسروں کو دھوکہ دیتے ہوں، یہ کسی طور پر روزے کے تقاضے اور اس کے ادب کے شایہ نشان نہیں۔ روزے کا ادب یہ ہے کہ جس طرح انسان کھانے اور پینے کے سلسلے میں محتاط ہو جاتا ہے، اس کے سامنے رنگ برنگے انواع و اقسام کے کھانے موجود ہوں، وہ تنہائی کی حالت میں ہو، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی بنا پر وہ اپنے آپ کو ان کھانے پینے کی چیزوں سے روکے رکھتا ہے۔ تو روزے کا اہم ترین مقصد اور اس کا عملی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں، اپنے معاملات میں اسی درجے محتاط ہوں۔ جب ہم کسی سے معاملہ کریں تو انتہائی امانت داری کا مظاہرہ کریں، ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے یہاں میرا یہ کام لکھا جا رہا ہے۔ یہی روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے خیر کا ایک ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے، عمومی خیر کی فضا چلا دی جاتی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم خیر کے اس ماحول سے، رحمت کی اس فضا سے اپنے روح کو منور کریں، اپنے نفس کی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے پورے آداب کے ساتھ رمضان اور روزے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اس ماہ مبارک کو گزارنے کی کوشش کی، اور تمام اعمال اگر ہم نے اس مقصد اور اس نیت سے ادا کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے نفس کی تربیت ہو، ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے، اور رمضان کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی بھی اصلاح ہو، تو اللہ سے قوی امید ہے کہ اس کے نتائج اور رمضان کے اثرات رمضان کے بعد بھی ہماری زندگیوں میں باقی رہیں گے۔ رمضان کا مہینہ دل کی دنیا بدلنے کا مہینہ ہے۔ اگر انسان اپنے تمام اعمال بہتر کر لے، اپنا ظاہر بہتر کر لے، لیکن اگر دل میں بگاڑ ہے، دل کی اصلاح نہ ہو سکی، دل میں خیانت ہے، دل میں ریاکاری ہے، دل میں کھوٹ ہے، اخلاص کی کمی ہے، تو میرے عزیز دوستو، یہ تمام اعمال بے جان ہیں۔ دل کی اصلاح کے بغیر ہمارے تمام کام بے روح ہیں، بے مقصد ہیں۔ چنانچہ ہمیں اپنے دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ اگر دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا کی ہم نے اصلاح کر لی، تو پوری زندگی میں، زندگی کے تمام شعبوں میں ہمیں اس کے اثرات دیکھنے کو ملیں گے، اور اللہ سے قوی امید ہے کہ ہماری زندگیوں میں بڑی انقلابی تبدیلی رونما ہوگی۔ اللہ سے اس ماہ مبارک میں توفیق مانگنا چاہیے، اللہ سے اس بات کی توفیق ہمیں مانگنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں
عبادت کی توفیق عطا فرمائے، دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاص تمام عبادتوں کی جان ہے۔ اگر ہماری عبادتوں میں، ہماری دعاؤں میں اخلاص نہ ہو، ہم بے دلی کے ساتھ بے جان قسم کی عبادت کر رہے ہوں، تو یہ عبادت ہمیں صحیح معنوں میں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کیا بات ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں اور دیگر عبادتوں میں ہمارا دل نہیں لگتا، ہمیں وہ لذت حاصل نہیں ہوتی۔ میرے عزیز دوستو، اسی اخلاص کی کمی ہے۔ اگر ہم اپنی عبادتوں میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کر لیں، ہم اپنی عبادت کا مقصد متعین کریں کہ ہم اپنی عبادت صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہر قسم کی ریاکاری اور دکھاوے سے اپنی عبادتوں کو محفوظ رکھ کر، پورے آداب کے ساتھ، پورے تقاضوں کے ساتھ اگر ہم انجام دیں گے اپنی عبادتوں کو، تو اللہ سے قوی امید ہے کہ ہماری عبادتوں میں اخلاص کی روح پیدا ہوگی، اخلاص کی کیفیت پیدا ہوگی، اور جب ہمیں اخلاص کی نعمت نصیب ہوگی تو اللہ رب العزت ہمیں دلی اور روحانی لذت سے سرفراز فرمائے گا۔ اس کے بعد روزے کا دوسرا بڑا اہم مقصد گناہوں سے مغفرت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور و معروف فرمان ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، یعنی خالص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، یعنی ریا، شہرت اور دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے رات میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو، یعنی نماز تراویح اور تہجد پڑھے، تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، یعنی نماز تراویح و تہجد پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے اور اللہ کا ذکر کرے، تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام قریب ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسرے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکیں۔ میں نے کہا آمین۔ بخاری کی صحیح روایت ہے۔ چنانچہ کس قدر فکر اور افسوس کی بات ہے کہ ماہ مبارک کے قیمتی اوقات بھی غفلت اور معاصی میں گزار دیے جائیں، جس سے سابقہ گناہوں کی مغفرت بھی نہ ہو سکے۔ لہٰذا ہمیں رمضان کے
ایک ایک لمحے کی حفاظت کرنی چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بددعا کے تحت اس وعید میں داخل ہو جائیں۔ آقا کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات اور فوائد میں سے بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی روزہ رکھنے کے باوجود دوسروں کی غیبت کرتے رہتے ہیں، یا گناہوں سے نہیں بچتے، یا حرام مال سے افطار کرتے ہیں، یا اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ روزے کی حالت میں اپنے اوقات بے حد احتیاط سے ہمیں گزارنا چاہیے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے ناجائز اور ممنوع کام سے خود کو بچانا چاہیے۔ ہمیں ہر عمل خیر کی قبولیت کی فکر کرنی چاہیے۔ آقا کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہی تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہوتے ہی اسے مزدوری دے دی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں عید کی رات میں بھی اعمال صالحہ کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، تاکہ رمضان میں کی گئی عبادتوں کا بھرپور اجر و ثواب مل سکے۔ اس کے بعد روزے کا تیسرا بڑا اہم ترین مقصد قرب الہی ہے۔ روزے دار کو اللہ تعالیٰ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں انسان اللہ سے قریب رہتا ہے۔ روزے دار اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ روزے میں انسان بھوک اور پیاس کی مشقت سے گزرتا ہے۔ موسم چاہے جتنا سخت ہو، گرمی کی تپش ہو، گلا سوکھ رہا ہو، ہونٹ خشک ہو گئے ہوں، بھوک کے مارے روزے دار پر ایک قسم کی پژمردگی سی چھائی ہوئی ہو، ان سب کے باوجود مومن روزے دار ان سب پر صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اور اس کے حکم سے ان مشقتوں کو برداشت کرتا ہے۔ بندہ کی یہ صفت اسے اللہ سے قریب کر دیتی ہے اور اس کی نگاہ میں محبوب بنا دیتی ہے۔ روزے کے متعلق حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں خود ہی روزے کا بدلہ ہوں۔ اس سے زیادہ اللہ کا کیا قرب ہوگا کہ اللہ جل شانہ خود ہی روزے کا بدلہ ہے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 شخص کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ ان 3 اشخاص میں سے ایک روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ معزز سامعین، روزے کا چوتھا مقصد اللہ کی جانب سے اجر عظیم کا حاصل کرنا ہے۔ اس برکتوں کے مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل خیر کا دنیا میں ہی اجر بتا دیا کہ کس عمل پر کیا ملے گا، مگر روزے کے متعلق حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ بلکہ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میں خود ہی روزے کا بدلہ ہوں۔ اللہ کیسا عظیم الشان عمل ہے کہ اس کا بدلہ 7 آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے والا خود عطا کرے گا، یا وہ خود اس کا بدلہ بن جائے گا۔ روزے میں عموماً ریا کا پہلو دیگر اعمال کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنی طرف منسوب کر کے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ روزے دار چاہ کر بھی کسی دوسرے کو اپنا روزہ دکھا نہیں سکتا،
चुनांचे हमें मालूम हुआ कि रोज़े की रूह इखलास है, और जब इखलास के साथ रोज़ा रखा जाता है तो ये रोज़ा मग़फ़िरत का सबब बनता है, गुनाहों से माफ़ी का ज़रिया बनता है। लिहाजा मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमें माह रमज़ान की कद्र करनी चाहिए कि दिन में रोज़ा रखें, 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि ईमान के बाद सबसे ज़्यादा ताकीद कुरान और हदीस में नमाज के मुताल्लिक़ वारिद हुई है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत भी नमाज के एहतमाम की ही थी। कल क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज ही के मुताल्लिक़ होगा। नमाज तरावीह पढ़ें, और अगर मौका मिल जाए तो चंद रकात रात के आखिरी हिस्से में भी अदा कर लें। फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा नमाज तहज्जुद का ज़िक्र अल्लाह ताला ने अपने क़ुरान करीम में भी फ़रमाया है। रमज़ान के आखिरी अशरे में तहज्जुद पढ़ने का एहतमाम करें, ख़ास तौर पर आखिरी अशरे में। यूँ तो पूरे रमज़ान में हमें तहज्जुद का एहतमाम करना चाहिए, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल से पता चलता है कि लैलतुल क़द्र रमज़ान के आखिरी अशरे में ही पाई जाती है, जिसमें इबादत करने को अल्लाह ताला ने 1000 महीनों यानी तकरीबन पूरी ज़िंदगी की इबादत से ज़्यादा अफजल करार दिया है। इसी अहम रात की इबादत को हासिल करने के लिए रमज़ान के रोज़े की फ़र्ज़ियत के बाद से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आखिरी अशरे का इत्काफ़ फ़रमाया करते थे। अल्लाह ताला हम सब को इस मुबारक माह की कद्र करने वाला बनाए और शब क़द्र में इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस तरह हम रोज़े में खाने पीने और जिनसी शहवत के कामों से अल्लाह ताला के हुक्म की वजह से रुके रहते हैं, इसी तरह हमारी पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक होनी चाहिए। हमारी रोज़ी रोटी और हमारा लिबास हलाल हो, हमारी ज़िंदगी का तरीक़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम वाला हो, ताकि हमारी रूह हमारे जिस्म से इस हाल में जुदा हो कि हमारा खालिक व मालिक हमसे राज़ी हो। दार फ़ानी से दार बक़ा की तरफ कूच के वक्त अगर हमारा मौला हमसे राज़ी व खुश है तो इंशाअल्लाह हमेशा हमेश की कामयाबी हमारे लिए मुक़द्दर होगी, कि इसके बाद कभी भी नाकामी नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रमज़ान के सियाम व क़ियाम और तमाम आमाल सालिहा को कबूल फ़रमाए। रमज़ान के बाद भी मुनकरात से बचकर अहकाम खुदाबंदी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।